السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور ہارر سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ شنیوار واڑہ فورٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو شنیوار واڑہ فورٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ انڈیا کے شہر پونے میں موجود ایک فورٹ ہے یا قلعہ ہے، جس طرح پاکستان میں بادشاہی قلعہ اور بہت سے قلعے جو کہ مشہور ہیں، اس طرح کا ایک قلعہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ خوفناک کہانیاں مشہور ہیں۔ شنیوار واڑہ فورٹ کی سب سے مشہور اور خوفناک کہانی چھوٹے شہزادے نارائن راؤ کی ہے، جو بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں 1732 میں پیشوا کے شہر پونے میں واقع ہے۔ شنیوار واڑہ فورٹ باجی راؤ اول نے تعمیر کروایا تھا اور یہ فورٹ پیشوا خاندان کا مرکز تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ نارائن راؤ جو پیشوا حکومت کا چھوٹا وارث تھا، اسے محض 16 سال کی عمر میں طاقت کی ہوس کا شکار ہونا پڑا۔ نارائن راؤ کے چچا رگھوناتھ راؤ، جنہیں نانا صاحب بھی کہا جاتا تھا، نانا صاحب کو تخت پر بیٹھنے کی شدید خواہش تھی۔ نارائن راؤ کی والدہ کے انتقال کے بعد اسے بادشاہت سونپی گئی، مگر نانا صاحب ناراض تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نارائن راؤ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کہانی کے مطابق نانا صاحب نے اپنے سپاہیوں کو خط بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ نارائن راؤ کو پکڑ لو۔ کہنے کا مطلب تھا کہ نارائن راؤ کو قید میں ڈال دیا جائے، مگر ان کی بیوی نے پکڑو کے لفظ کو مار دو میں تبدیل کر دیا۔ جب سپاہی فورٹ میں پہنچے تو انہوں نے شہزادے نارائن راؤ کو گھیر لیا اور اس معصوم لڑکے کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وقت نارائن راؤ نے اپنی جان بچانے کے لیے کاکا مجھے بچاؤ، کاکا مجھے بچاؤ کہہ کر اپنے چچا کو پکارا تھا، مگر کوئی مدد نہ ملی۔ کہتا ہے کہ آج بھی شنیوار واڑہ میں پورے چاند کی رات کو نارائن راؤ کی روح کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، جو کاکا مجھے بچاؤ، کاکا مجھے بچاؤ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہیں۔ فورٹ کے آس پاس کے لوگ اور زائرین کہتے ہیں کہ وہ چیخیں رات کے وقت بہت واضح اور خوفناک ہوتی ہیں اور سننے والوں کے جسم میں خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کہانی نے شنیوار واڑہ فورٹ کو بھارت کے سب سے خوفناک مقامات میں سے ایک بنا دیا ہے، اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ شنیوار واڑہ کے مشہور ترین کہانیوں میں سے ایک کہانی ایک مزدور کی ہے جس نے اپنی زندگی میں وہاں کسی انجان خوف کا سامنا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1980 کی دہائی میں پیش آیا، جب ایک مقامی مزدور رامو، نام میں نے یہاں پر چینج کر دیا، شنیوار واڑہ فورٹ کے آس پاس کام کر رہا تھا۔ اس رات مکمل چاند نکلا ہوا تھا اور وہ اکیلا وہاں مزدوری کے بعد اپنا ساز و سامان سمیٹ رہا تھا۔ رامو کو اچانک کچھ قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ پہلے اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب آوازیں مسلسل قریب ہوتی گئیں تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ رامو نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر جب وہ واپس چلنے لگا تو اس نے کسی بچے کی دردناک آواز سنی جو چیخ رہا تھا، کاکا مجھے بچاؤ، کاکا مجھے بچاؤ۔ یہ آواز سن کر رامو کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اس نے شنیوار واڑہ کی کہانیوں میں سن رکھے تھے۔ شہزادہ نارائن راؤ کی روح اپنے قتل کے وقت ان چیخوں کے ذریعے مدد طلب کر رہی تھی۔ رامو خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، مگر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ جتنا تیز دوڑتا اسے ایسا لگتا کہ کوئی اس کے قدموں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ آخرکار جب وہ فورٹ کے دروازے تک پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا پیچھا کرنے والا بھوت یا جو بھی تھا فورٹ کے اندر ہی رہ گیا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد رامو نے پورے گاؤں والوں کو یہ واقعہ سنایا اور وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ یہ کہانی بالکل اسی طرح تھی جس طرح آج سے پہلے کے لوگ یہ کہانیاں بیان کرتے تھے۔ واقعے کے بعد رامو نے کبھی رات کو شنیوار واڑہ کے قریب کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہاں کے دیگر مزدوروں نے بھی رات کو فورٹ کے آس پاس کام کرنے سے گریز کیا۔ یہ کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ شنیوار واڑہ کی دیواروں میں شہزادے نارائن راؤ کی روح آج بھی کسی انجان خوف اور مدد کی تلاش میں چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ شنیوار واڑہ کے حوالے سے ایک اور مشہور کہانی ایک مقامی چوکیدار کی ہے جس کا نام وشنو تھا۔ وشنو کا تعلق شنیوار واڑہ فورٹ کے قریب ہی رہنے والے ایک خاندان سے تھا اور وہ کئی سالوں سے فورٹ کی حفاظت پر مامور تھا۔ وشنو نے بچپن سے ہی اس فورٹ کی کہانیاں سن رکھی تھی اور ان کہانیوں پر اسے مکمل طور پر یقین تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے لگا کہ یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک رات وشنو رات کی گشت کر رہا تھا اور ہر روز کی طرح فورٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس رات کا منظر عام راتوں سے کچھ مختلف تھا کیونکہ چاند پورا تھا اور فورٹ کی ہر چیز کچھ زیادہ ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وشنو نے اپنی روٹین کی گشت شروع کی اور جب وہ فورٹ کے پچھلے حصے میں پہنچا تو اس نے کسی بچے کی آواز سنی۔ یہ آواز ایک درد بھری چیخ تھی جو بار بار کاکا مجھے بچاؤ، کاکا مجھے بچاؤ کہہ رہی تھی۔
تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کاکا مجھے بچاؤ کاکا مجھے بچاؤ اسی آواز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی یہ کہانی، اور سب لوگ اسی آواز سے ہی شنیوار واڑہ کی خوفناک کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ وشنو کو پہلے لگا کہ شاید یہاں پر کوئی بچہ کھیلتے ہوا آ گیا ہے، مگر جب وہ اس سمت گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد وہی چیخ دوبارہ سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب اور صاف۔ وشنو کے جسم میں ایک عجیب سی سردی دوڑ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ عام آواز نہیں ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک دھندلی سی شکل اس کے سامنے نمودار ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ شکل ایک بچے کی مانند نظر آنے لگی۔ وہ بچہ خوف زدہ حالت میں اپنی ہتھیلیاں آگے کیے کھڑا تھا، جیسے مدد مانگ رہا ہو۔ وشنو نے اپنے ہوش برقرار رکھتے ہوئے ہمت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مگر بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چیخ کر کہا، کاکا مجھے بچاؤ، اور آہستہ سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وشنو نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور پھر کبھی شنیوار واڑہ کے قریب نہ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بھوت کا سامنا کر چکا تھا اور اس کی چیخیں آج بھی اس کے ذہن میں گونجتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد شنیوار واڑہ کی چوکی داروں میں سے اکثر نے رات کے وقت وہاں گشت کرنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو۔ اور آج کا جو ہمارا ایم ہے لائکس کا وہ ہے صرف 15، تو لازمی سے 15 لائک کروا دینا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور میں ایسے ہی ویڈیوز میں آپ کو ڈراتا رہوں، کہانیاں سناتا رہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔